کے لیے تیار ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے میری بات کا جواب دیں گے اور قائد محترم کے قدم کے ساتھ قدم ملانے کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو، نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنے سر کو کٹوانے کے لیے تیار ہو، اور نبی کی امی عائشہ کی حرمت کے لیے اپنے دن قربان کرنے کے لیے تیار ہو، صدیق کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنے کاروبار قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور نبی کے صحابہ کی عظمت کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ اور جو ساتھ دیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ کھڑا کریں۔ کسی اور سے سوال نہیں ہے، صحابہ سے نفرت کرنے والے سے سوال نہیں ہے، صدیق والے سے سوال ہے، فاروق والے سے سوال ہے، علی والے سے سوال ہے، عمر والے سے سوال ہے، صحابہ والے سے سوال ہے۔ کیا مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اور ہم آپ کو ووٹ کے لیے نہیں اٹھائیں گے، ہم آپ سے ووٹ نہیں مانگتے، سیاست کے لیے آپ کو کھڑا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جب بھی میرے قائد محترم آپ کو بلائیں گے، یا صدیق کی صداقت کے لیے، یا عمر کی عدالت کے لیے، یا عثمان کے حیا کے لیے، یا علی کی شجاعت کے لیے، جب بھی بلائیں گے، صحابہ کی عظمت کے لیے بلائیں گے، نبی کی ختم نبوت کے لیے بلائیں گے، مسلک اہل حدیث کی صداقت کے لیے بلائیں گے۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں قائد ملت اسلامیہ قائد محترم علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب تشریف فرما ہیں، وہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا شاہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے بڑے ہی اختصار اور پیار کے ساتھ ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ رب کائنات نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے کفر و عصیان کی بربادی سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک و ضلالت کی تاریکیوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے
ظلم و ستم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے معصوم جانوں کو زندہ درگور کرنے والے ظالموں کو درس شفقت و الفت دینے کے لیے عفت و عصمت کے ڈاکوؤں کو عفت و عصمت کا محافظ بنانے کے لیے کالے گھوڑے مال و دولت غربت و ناداری کے غلط امتیازات کو خاک میں ملانے کے لیے اللہ نے ایک عظیم انسان، ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم رہبر، ایک عظیم رہنما، ایک عظیم پیشوا، ایک عظیم ہادی، ایک عظیم معلم، ایک عظیم مبلغ، ایک عظیم جرنیل، ایک عظیم قائد، ایک عظیم آقا کو جس میں آدم کا خلق ہو، شیش کی معرفت ہو، نوح کا جوش تبلیغ ہو، ابراہیم کا ولولہ توحید ہو، اسماعیل کا اثار ہو، اسحاق کی رضا ہو، صالح کی فصاحت ہو، لوط کی حکمت ہو، موسیٰ کا جلال ہو، ہارون کا جمال ہو، یونس کی اطاعت ہو، یعقوب کی گریہ زاری ہو، ایوب کا صبر ہو، داؤد کی آواز ہو، یوشع کا جہاد ہو، دانیال کی محبت ہو، الیاس کا وقار ہو، یوسف کا حسن ہو، اور یحییٰ کی غربت ہو، زکریا کی خاموشی ہو، جناب عیسیٰ کا زہد و تقوی ہو، جو لامثال ہو، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، شکیل ہو، نیک ہو، پاک ہو، معصوم ہو، حیادار ہو، غیور ہو، بہادر ہو، مجاہد ہو، غازی ہو، فاتح ہو، منصف ہو، عادل ہو، راست باز ہو، وفادار ہو، قوی ہو، دانا ہو، روب والا ہو، ملنسار ہو، خوش اخلاق ہو، اس کو اللہ نے اجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت اس کے سر پہ سجا کے اللہ نے اس کو اس کائنات میں مبعوث فرما دیا ہے۔ اللہ نے اس کو مبعوث کرنے کے بعد فرمایا، لوگو یہ جس کو میں بھیج رہا ہوں نا، یہ صرف میرا نبی نہیں ہے، صرف میرا رسول نہیں ہے، یہ صرف میرا پیغمبر نہیں ہے، بلکہ یہ محمد میرا محبوب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا محبوب بھی ہے۔ یاد رکھنا
کسی کو میں نے صفیح اللہ بنایا، نجیح اللہ بنایا، خلیل اللہ بنایا، ذبیح اللہ بنایا، کلیم اللہ بنایا، روح اللہ بنایا، آمنہ کے لال کو میں نے اپنا حبیب اللہ بنایا ہے۔ یہ میرا حبیب اللہ ہے، اور کتنا اللہ کا محبوب اور لاڈلا ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ اللہ اپنے اس پیغمبر سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، قرآن کریم کی ورق گردانی کیجئے، قرآن کریم کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے اللہ جناب محمد سے کتنی محبت کرتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، وہ لوگوں صحیح کہا تھا حسان ابن ثابت نے، اس نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے اللہ جناب محمد سے کتنی محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہیں پتہ ہوتا تو تم یوں خاموش نبی کا نام سن کے نہ بیٹھے رہتے۔ حسان ابن ثابت نے کہا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اور کیا پوچھتے ہو اللہ کی محبت کا؟ اللہ نے تو محبت کی انتہا کر دی ہے، جناب محمد کا نام بھی نکالا ہے تو اپنے نام سے نکالا ہے۔ اللہ نے اپنے نام سے اپنے محبوب کا نام نکالا ہے۔ کیا نام ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج یا ہم بھول جاتے ہیں یا درود پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، لوگو اہل حدیثو دل کی تختیوں پہ لکھ لو، سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ کا صحیح سند کے ساتھ فرمان موجود ہے، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب کے بعد اجازت ہوگی جاؤ جنتی جنت میں چلے جاؤ۔ کچھ ایسے جنتی بھی ہوں گے جن کو جنت میں جانے کا حکم تو ہو جائے گا، لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے، وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ جانتے ہو وہ کون لوگ ہوں گے؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، جو شخص دنیا میں میرا نام سن کے مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے گا، قیامت کے دن وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ کیا عالم ہوگا قیامت کے دن جب جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کے پیار و محبت سے درود پڑھا کرو۔ کائنات کے امام سے رب نے کہا محبوب ان کو کہو قیامت کے دن تیرے قریب سب سے زیادہ نزدیک اور قریب وہ شخص ہوگا جو کائنات میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ جناب محمد تجھ پہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کائنات کے امام کے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ میرے پیغمبر جناب محمد پہ درود پڑھنے والا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ ہے کون ہوں گے وہ لوگ؟ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اہل حدیثوں شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ وہ خوش نصیب جو نبی کے قریب قیامت کے دن ہوں گے وہ کون ہوں گے۔ 4 صدی ہجری کا محدث ہے، آج سے 10-1100 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں۔ کاش اہل حدیث تجھے اپنی عظمت و رفعت کا پتہ ہوتا،
اپنی معرفت و بلندی کا علم ہوتا. کون ہے یہ؟ امام ابن حبان ہے رحمت اللہ تعالی، جن کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں یہ حافظ الحدیث ہے، یہ علامہ ہے، فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم طب اور دیگر علوم میں مہارت تامہ رکھتا ہے. یہ کھڑا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے. 4 صدی ہجری کے اندر امام صاحب کائنات کے امام نے کہا، کائنات کے رہبر نے کہا، قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوں گے جو دنیا میں درود پڑھتے ہیں. وہ کون ہیں؟ امام ابن حبان نے کہا ھذا بیان صحیح علی ان اولی الناس برسول اللہ یوم القیامہ اہل الحدیث. وہ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کی قسم قیامت کے دن نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے تو اہل حدیث ہوں گے، اس لیے کہ اہل حدیث نبی پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. مینوں یہ دسو روٹی کھا لیجے کہ کھانی جے؟ کھانی ہے تے اساں بھی کھانی ہے، لفظ دے کے آنے کھانی ہے. جے اسی بغیر کھان دے بول سکنے ہیں تے تسی نہیں بول سکتے. اور میرے آقا کا نام سن کے کھل کھلا جاؤ، لہلا جاؤ، تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے اہل حدیث آمینہ کے لال سے سچی محبت کرنے والا ہے، نبی پہ درود پڑھنے والا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے اہل حدیث پیار کرتا ہے تو آمینہ کے لال سے بات مانتا ہے تو آمینہ کے لال کی. مانتے ہو کہ نہیں؟ پھر پڑھو درود رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا آقا کون ہے، تمہارا رہبر کون ہے. اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تم نہیں کرتے. جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کا انداز ہی کچھ انوکھا ہے. قرآن کریم پڑھے نا تو اللہ قرآن کریم میں بار 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 امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے ما ودعک، کا کی طرف غور کریں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ما ودعک، کا کہا، کا تو اکیلا، تو فقط تو. فرمایا ما ودعک ربک وللآخرۃ خیر لک. بولتے کیوں نہیں آپ؟ وللآخرۃ خیر لک، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. بار بار اللہ کا کر رہا ہے. میں نے پوچھا اللہ تو کیوں بار بار کہہ رہا ہے؟ اور میں حیران ہوا. اللہ بھی کہہ رہا ہے کا اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو آمینہ کا لال بھی کا ہی کر رہا ہے. دونوں کی محبت عجیب ہے. دیکھو سبحانک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک وإیاک نعبد وإیاک نستعین. آگے بڑھو. آمینہ کا لال کھڑا ہے، کہہ رہا ہے
اللہم انا نستعینو کا و نستغفرو کا و نؤمن بے کا و نتوکل علی کا و نشکرو کا ولا نکفرو کا. میں حیران ہوا، عرش والا بھی کا کر رہا ہے، فرش والا بھی کا کر رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ میں نے اپنے محبوب سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا محبوب بولا، اس نے کہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں کا استعمال کر کے کہہ رہا ہوں میرا خالق تو، میرا مالک تو، میرا رازق تو، میرا قادر تو، میرا بگڑی بنانے والا تو، میرے نفع نقصان کا مالک تو، ہائے میرا داتا تو، میرا دستگیر تو، میرا غوث اعظم تو، میرا غریب نواز تو، میرا رب نواز تو، میرا لجپال تو، میرا رنج بخش تو، میرا گنج بخش تو. رب بھی کہتا ہے میرا مشمل تو، میرا مدثر تو، میرا شمس تو، میرا سہاد تو، ہاں میرا بشیر تو، میرا نذیر تو. ہائے کائنات کے لوگوں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں رب کو مامنہ کا لال کہتا ہے میرا معبود تو، عرش والا کہتا ہے میرا محبوب تو. میرا معبود تو، وہ کہتا ہے میرا محبوب تو. آمنہ کے لال کا کیا پوچھتے ہو؟ رحمت کائنات کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ کتنا محبوب ہے. ایک اور انداز میں بتاؤں، تمہیں تو درود پڑھنا نصیب نہیں ہے، ایک اور انداز میں سنو. اللہ کا اپنا نام ذاتی کیا ہے؟ اللہ. کیا نام ہے؟ اللہ. نبی کا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ کے سارے لفظ الگ کر دیں، معنی ختم نہیں ہوگا. معنی ختم، بولیے معنی ختم نہیں ہوگا. محمد کے چاروں لفظ الگ کر دے، معنی پھر بھی ختم. ہائے ہائے ہائے، رب کائنات نے کیسا اپنے محبوب سے پیار کا حق ادا کیا ہے. اپنا نام ہے اللہ. قرآن اللہ لا الہ الا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الف اتار دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ للہ. للہ ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. جاؤ لام بھی اتار دو، پیچھے لہو رہ گیا. لہو ملک السماوات والارض. زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ جاؤ لام بھی اتار دو، پیچھے ہو رہ گیا. عرش والا کہتا هو الحی القیوم. معنی ختم نہیں ہوا. آؤ اب اس کی محبت دیکھو جو نام میرے آقا کو عطا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی میم جدا کر دو، پیچھے کیا بچا؟ حمد. حمد کا کیا معنی ہے؟ ہائے ہائے، مجسمہ تعریف. جاؤ حمد سے بھی ہاں کو جدا کر دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ مد کا کیا مطلب ہے؟ کھینچنے والا، اور لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچنے والا. جاؤ مد کو بھی، مد سے بھی میم کو جدا کر دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ دال. الدال علی الخیر، اور لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے والا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھ، پیار دیکھ، الفت دیکھ، چاہت دیکھ. میرے رب نے اپنے نبی سے کس طرح محبت کا حق ادا کیا ہے. تو درود پڑھتے ہوئے بھی اس نبی پہ شرماتا ہے. تیری زبان درود پڑھنے سے بھی تھکی ہوئی ہے. تجھے کیا معلوم تو کس آقا کا ماننے والا ہے، کس رہبر کا ماننے والا ہے، کس رہنما کا ماننے والا
والا ہے۔ عرش والا کہتا ہے تمہیں کیا پتا ہے، میرا محبوب تو والضحیٰ کے چہرے والا ہے، واللیل کی کالی زلفوں والا ہے، میرا محبوب تو علم نشرہ کے سینے والا ہے، تجھے کیا پتا ہے، میرا محبوب تو قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی والا ہے، تجھے کیا پتا ہے، میرا محبوب تو یاسین کے دانتوں والا ہے، میرا محبوب تو ما رمیت اذ رمیت کے ہاتھوں والا ہے، میرا محبوب تو قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی والا ہے، تجھے کیا پتا ہے، اور میرا محبوب تو یا ایھا المزمل کی کالی کملی والا ہے، لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ کی زبان والا ہے، تجھے کیا پتا ہے، میرا محبوب تو انک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والا ہے، میرا محبوب تو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی رحمت والا ہے، تجھے کیا پتا ہے، میرا محبوب تو ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کی ہماگیری والا ہے، تجھے کیا پتا ہے، میرا محبوب تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کے جہاد والا ہے، تجھے کیا پتا ہے، میرا محبوب تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ والا ہے، تجھے کیا پتا ہے، میرا محبوب تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کی سیر والا ہے، تجھے کیا پتا ہے، میرا محبوب تو والعصر کے زمانے والا ہے، والقلم کے ناک والا ہے، تجھے کیا پتا ہے، اور میرا محبوب تو رؤوف و رحیم کے ہاں شرف والا ہے، تجھے کیا پتا ہے، میرا محبوب تو بشیر و نذیر کی شفاعت والا ہے، تجھے کیا پتا ہے، میرا محبوب تو سراج منیرہ کی عظمت والا ہے، تو خاموش بیٹھا ہے، تجھے کیا پتا ہے، رب کہتا ہے میرا محبوب تو ورفعنا لک ذکرک کی شان والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں کیا خبر ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اے اہل حدیثو، تمہیں کیا پتا اللہ نے تمہیں رہبر کیسا دیا ہے، رہنما کیسا دیا ہے، پیشوا اور مقتدا کیسا دیا ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے۔ اور لوگو، اللہ نے تو اپنے محبوب کا نام ہی عجیب رکھا ہے، ساری کائنات سے الگ۔ نام تو پہلے نبیوں کو بھی ملے، پہلے نبیوں کا نام، کسی کا آدم، کسی کا نوح، ابراہیم، آدم سے الف جدا کرو معنی ختم، نوح سے نون جدا کرو معنی ختم، سارے انبیاء کے نام پڑھتے جاؤ، پہلا لفظ ختم کرو معنی ختم۔ اور اللہ نے میرے محبوب کو نام ہی ایسا دیا، سارے لفظ الگ کر دو، اللہ کی قسم معنی پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ آمینہ کے لال کی عظمت، اور اسی لیے لوگ رسول اللہ کے نام سے اسی لیے محبت کرتے تھے۔ میں نے تذکرۃ المحدثین میں پڑھا ہے، ایک شخص تھا تیونس کا رہنے والا، ابو البرکات اس کی کنیت ہے، نام محمد ہے، تیونس سے نکلا، کچھ عرصہ قاہرہ کے اندر، مصر کے اندر اس نے سکونت اختیار کی، وہاں سے نکلا، پھر مدینہ طیبہ پہنچا، پھر یہ مدینہ طیبہ میں فوت ہوا۔ نبی کے نام سے محبت کا عالم یہ ہے، اس کا اپنا نام محمد تھا، اس کے باپ کا نام محمد تھا، اس کے دادا کا نام محمد تھا، اس کے پردادا کا نام محمد تھا، اور میں قربان جاؤں، میں نے اتنی لمبی فہرست پڑھی ہے کہ اس کی 14 پشتوں میں نام محمد ہی چل رہا ہے۔ لوگوں کی محبت دیکھو، لوگوں کا پیار دیکھو، اور تمہیں کیسا رہبر ملا ہے، کیسا رہنما ملا ہے، کیسا پیشوا اور مقتدا ملا ہے۔ قاضی ایاز نے اپنی کتاب شفا کے اندر لکھا ہے، ان مالک سمیت اہل مکہ یقولون ما من بیت وفیہ اسم محمد الا نما ورزقوا ورزق جیرانہم۔ مالک کہتے ہیں میں نے اہل مکہ سے سنا ہے، اہل مکہ کہا کرتے تھے جس گھر میں محمد نامی شخص موجود ہو اس گھر سے برکتیں ختم نہیں ہوتی۔
اور وہ فرماتے ہیں اللہ نما و روزے کو، اس نام کی برکت کی وجہ سے اللہ انہیں روزیاں بھی عطا کرتا ہے، اور صرف انہیں نہیں، وہ روزے کا جیرانو ہم، اللہ ان کے پڑوسیوں کو بھی نوازتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے تمہیں کون سا آقا ملا ہے، کون سا رہبر ملا ہے؟ اور جاؤ سمرقند کے اندر ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے تربت المحمدیین، اس قبرستان میں صرف وہ دفن ہو سکتا ہے جس کا نام محمد ہو۔ آپ کو پتا ہے فقہ کی معتبر سب سے بڑی کتاب الہدایہ کا مصنف جب فوت ہوا، اس کو دفن کرنے کے لیے اس قبرستان میں لے جایا گیا، لوگوں نے اس کو اس قبرستان میں دفن ہونے سے روک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام محمد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ قبرستان صرف ان کے لیے مخصوص ہے جن کا نام محمد ہے۔ اور لوگوں، اور اہل حدیثوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارا قائد، رہبر، لیڈر، رہنما کون ہے، تمہارا پیشوا اور مقتدا کون ہے، تمہارا سردار کون ہے۔ اور لوگوں کو بڑی سرکاریں مل گئیں، اور لوگوں کو بڑے پہنچے ہوئے مل گئے۔ ہم نے سرکاریں ہونے کے باوجود مدینے والی سرکار کے مقابلے میں کسی سرکار کو کھڑا نہیں کیا، ہمیں یہ مدینے والی سرکار کافی ہے۔ تو پھر آؤ یہ عزم کرو، پختہ ارادہ کرو کہ جہاں بھی ہو، جب بھی ہو، اپنے آقا کا نام سنو تو اپنے آقا کے نام کو سننے کے بعد پیار و محبت سے نبی پہ درود پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس سے دنیا میں عظمتیں عطا کرے گا، رفعتیں عطا کرے گا، بلندیاں عطا کرے گا، آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا، گناہوں پہ معافی کا قلم پھیرے گا۔ لوگوں، آج ضرورت ہے اپنے مسلک کو سمجھنے کی، آج ضرورت ہے اپنے مسلک کو پہچاننے کی، آج ضرورت ہے اپنے مسلک کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی۔ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں تیرے مسلک کے بارے میں، تیرے عقیدے کے بارے میں، تیرے نظریے کے بارے میں، تیری سوچ اور فکر کے بارے میں لوگ سمجھ بیٹھے ہیں شاید مسلک اہل حدیث نام ہے گالی کلوچ کا، تبرہ بازی کا، مسلک اہل حدیث نام ہے بازاری زبان کے استعمال کرنے کا۔ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں مسلک اہل حدیث نام ہے کسی کو رگیدنے کا، مسلک اہل حدیث نام ہے امام کے قول کا، مسلک اہل حدیث نام ہے مفتی کے فتوے کا، مولوی کی بات کا، پیر کے فیصلے کا۔ نہیں نہیں نہیں، دنیا کو تو نے بتانا ہے، دنیا کو تو نے سمجھانا ہے، دنیا تک تو نے پیغام پہنچانا ہے کہ مسلک اہل حدیث ان چیزوں کا نام نہیں۔ مسلک اہل حدیث کن چیزوں کا نام ہے؟ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ کے نشان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا کے اعلان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے الیوم اکملت لکم دینکم کے پیغام کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے توحید کی ترویج کا، سنت کے عروج کا، حدیث کے تموج کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے شرک کے کلا کما کرنے کا، بدعت کے مٹانے کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بدعات کا، نصرت کا، ہدایت کا، ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے شرافت کا، سخاوت کا، محبت کا، الفت کا، جرت کا، شہادت کا۔ تو نے بتانا ہے مسلک اہل حدیث نام ہے
حامل قرآن کا، فرمان آقا ذیشان کا۔ نعرہ تکبیر۔ میں نے جب سے پروگرام شروع ہوا ہے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، اہل حدیثو، مسلک اہل حدیث علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ اہل حدیثو، تم اس مسلک کے وارث ہو، اٹھو اٹھو، سستی کو چھوڑو، کاہلی کو چھوڑو، بزدلی کو چھوڑو، میدان عمل میں قدم رکھو، علامہ شہیر بن کے میدان عمل میں نکلو، دنیا کو